بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ آج میں ان عورتوں کے بارے میں بات کروں گا، کھانے کے بارے میں مجھے بات کرنی ہے کہ کھانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے، اور ان عورتوں کے بارے میں، اپنی ان ماں اور بہنوں کے بارے میں آج میں بتاؤں گا کہ جو کھانا جب بناتی ہیں، آٹا گوندتی ہیں، تو وہ کون کون سی ایسی غلطیاں کرتی ہیں کہ جن غلطیوں کی وجہ سے گھر میں غریبی آ جاتی ہے۔ آپ نے تھمبنیل پر پڑھ لیا ہوگا کہ آٹا گوندتے ٹائم جو غلطی کرتی ہیں عورتیں، وہ کون سی ایک غلطی ہے، وہ کون سی ایسی غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے گھر میں غریبی آ جاتی ہے، تنگ دستی آ جاتی ہے، مفلسی آ جاتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، میں آپ کو یہ بات آج بتاؤں گا کیوں گھر میں غریبی آتی ہے، کون سے کام کی وجہ سے آتی ہے، اور آج آپ کو یہ بات میں بتاؤں گا کہ کھانا جب ہم کھاتے ہیں تو کھانا کھاتے ٹائم ہمیں باتیں کرنا چاہیے یا نہیں، کھانا کھاتے وقت باتیں کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ بات میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کھانا اگر دسترخوان پر گر جائے تو گرے ہوئے کھانے کا کیا کرنا چاہیے، اور یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو کھانا کھانے کے بعد گھر میں بچ جاتا ہے اس کو کسی پڑوسی کو دینا چاہیے، جانور کو کھلانا چاہیے یا پھینک دینا چاہیے، یہ کیا کرنا چاہیے، کیا اسلامی طریقہ ہے، یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور کھانے کا وضو کس طریقے سے کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ ویڈیو میں بنے رہیے، آخر تک پورا ویڈیو دیکھیے، بیچ میں بالکل بھی اسکپ نہ کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی بہت بڑی معلومات، بہت بڑی جانکاری، بہت اچھی جانکاری آج آپ کو میں دینے والا ہوں۔ میرے عزیزوں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، جو آپ نے تھمبنیل پر پڑھا اس کے تعلق سے ہم بات کریں گے۔ دیکھیے، ہماری ماں اور بہنیں، ہمارے گھروں کی عورتیں جب آٹا گوندتی ہیں تو ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ وہ آٹے کا جو تسلا ہوتا ہے، پرات ہوتا ہے، برتن ہوتا ہے جو آٹا گوندتے ہیں، جس میں وہ وہاں پر بیٹھ جاتی ہیں اور برابر میں ایک پانی کا ڈبہ رکھ لیتی ہیں اور پانی کو آٹے میں ڈال کر اس کو گوندنا شروع کر دیتی ہیں۔ میرے عزیزوں، جب گوندنا شروع کر دیتی ہیں تو آٹے میں دھیرے دھیرے تھوڑے پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ کبھی آٹا زیادہ خشک رہ جاتا ہے تو پانی اس میں ڈبے میں ہاتھ ڈال کر پانی میں بھگو کر پھر آٹا گوندتے ہیں۔ کبھی تھوڑے سے پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ڈبے میں ہاتھ ڈال کر تھوڑا سا پانی لے کر آٹے میں ڈال دیتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ طریقہ کار ہوتا ہے آٹا گوندنے کا ہم عورتوں کا۔ دیکھیے، تو جو پانی ہے، آٹے کا جو پانی ہے جس میں آٹا چلا گیا، وہ پانی جو ڈبے میں رکھا ہوا، اس پانی کا کیا حکم ہے، وہ کون سی ایسی غلطی کرتی ہیں عورتیں؟ تو غلطی وہ یہ کرتی ہے کہ جو وہ آٹا جب گند جاتا ہے تو جب گوند کے فارغ ہو جاتی ہے تو اس ڈبے کو اٹھا کر لے جاتی ہیں اور گندے نالے میں اس پانی کو بہا دیتی ہیں، پھینک دیتی ہیں۔ میرے عزیزوں، یہاں پر یہ بات غور کرنے کی ہے کہ اس پانی کو کہاں ہمیں پھینکنا چاہیے۔ دیکھیے میرے عزیزوں، وہ گندے نالے میں پانی پھینکنے کا نہیں ہے، کیونکہ اس میں آٹا موجود ہے، اور آٹا ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی غذا ہے، اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ انسان اس کو کھاتا ہے، اور اس کو کھا کر انسان کی پرورش ہوتی ہے، نسل انسانی کی پرورش ہوتی ہے اس آٹے کو کھا کر۔ تو میرے عزیزوں، ایسا کرنے سے، آٹے کے پانی کو نالی میں ڈالنے سے آٹے کی بے ادبی ہے، کھانے کی بے ادبی ہے، رزق کی بے ادبی ہے۔ اس بے ادبی کی وجہ سے گھر میں غریبی آ جاتی ہے، تنگی آتی ہے، پریشانی آتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آٹے کا جو پانی، اس کا کیا کرنا چاہیے؟ تو اس آٹے کے پانی کو آپ کسی سیب جگہ، کوئی کونا وغیرہ ہو تو اس میں ڈال دیں، یا پھر آپ کے گھر میں کوئی پیڑ ہو تو اس پیڑ کی جڑ میں اس پانی کو ڈال دیں، اس کام سے بچ جائیں۔ اللہ آپ کو تنگ دستی سے دور رکھے، اللہ آپ کے گھر میں خوشحالی عطا فرمائے۔ یہ بات مکمل ہو چکی ہے۔ اب دیکھیے، کھانا جب تیار ہو جاتا ہے، جب کھانا تیار ہو جائے
تو کھانا کھانے کے لیے جب ہم بیٹھیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کھانے سے پہلے بھی وضو کرو کھانے کا، اور کھانے کے بعد میں بھی وضو کر لو۔ میرے عزیزو، اب آپ سوچتے ہوں گے یار یہ کام تو بڑا لمبا ہے، کھانے سے پہلے وضو اور کھانے کے بعد بھی وضو۔ وضو تو نماز کے لیے کیا جاتا ہے، کلام مقدس کی تلاوت کرنے کے لیے وضو کیا جاتا ہے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا جاتا ہے، لیکن یہ کیسا وضو ہے کہ کھانے کے لیے ہم وضو کریں پھر بعد میں بھی کریں؟ یہ تو بڑی نئی بات بتا رہے ہیں آج مولانا ہمیں۔ تو دیکھیے میرے سرکار نے جو فرمایا ہے اس کے اندر حکمت موجود ہے۔ میرے عزیزو، نماز کا وضو اور ہے اور کھانے کا وضو اور ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو اس سے پہلے ہاتھوں کو دھو لیں، یعنی وضو کر لیں، یعنی ہاتھوں کو دھو لیں، دونوں ہاتھوں کو گٹوں یہاں تک دھوئیں، یہاں تک گٹوں تک دھو لیں، دونوں ہاتھوں کو اچھے سے خوب بڑھیا سے دھو لیجئے، پانی بہہ جائے، اور پھر چہرہ دھو لیجئے، منہ کا دائرہ جو یہ ہوتا ہے جس سے کھانا کھاتے ہیں اس کے وہ بھی کلی بھی کر لیں، اور منہ کے دائرے کے جتنے بھی یہ بال ہوتے ہیں، یہ چہرہ ہوتا ہے، ہونٹ وغیرہ، ہونٹوں کے اوپر، ہونٹ سے نیچے، دونوں سائٹوں میں خوب اچھے سے اس کو دھل لیں۔ یہ کھانے کا وضو ہو گیا۔ کھانے کا یہ والا وضو ہے، ہاتھوں کو دھلنا، یہ کھانے کا وضو ہے۔ اور جب کھانے سے فارغ ہو جائیں تب بھی آپ ایسا کر لیں، ہاتھوں کو دھل لیں اور کلی وغیرہ کر کے چہرہ یعنی منہ وغیرہ دھل لیں۔ منہ سے مراد یہ پورا منہ نہیں ہے بلکہ اتنا منہ دھل لیں، ٹھیک ہے؟ یہ بات مکمل ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ جب کھانا کھانے ہم بیٹھتے ہیں تو کھانا کھاتے وقت جو دسترخوان پر کھانا گر جاتا ہے، تھوڑا سا کھانا، کرچے وغیرہ کھانے کے ذرات، کچھ چاول کے دانے گر گئے، پکا ہوا چاول تھوڑا سا ہم کھا رہے ہیں تو گر گیا، یا روٹی کے کچھ جو چھوٹے چھوٹے چھلکے وغیرہ رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رہتے ہیں، ذرات رہتے ہیں، وہ اس پہ جھڑ گئے، روٹی ہم نے توڑی تو اس پہ گر گئے وہ، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے شریعت کا؟ تو دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، جب جو کھانے کے ذرات دسترخوان پہ گر جائیں، کھانا اگر تھوڑا سا دسترخوان میں کھانا کھاتے وقت گر جائے تو اس کو چن کر کے، اکٹھا کر کے اس کو کھا لیا جائے، دسترخوان سے کھانا اٹھا کر کھا لینا چاہیے۔ یہ طریقہ ہے سنت طریقہ کھانا استعمال کرنے کا، کھانا کھانے کا۔ اب اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ جب کھانا کھانے کے لیے آپ بیٹھیں تو دسترخوان بچھا کر کھانا کھائیں، یہ سنت ہے، اور جب کھانے سے آپ فارغ ہو جائیں تو پہلے دسترخوان اٹھانا چاہیے، اس کے بعد آپ کو اٹھنا چاہیے۔ لیکن ہوتا اس کے الٹا ہے کہ پہلے اٹھ جاتے ہیں، دسترخوان بعد میں اٹھتا ہے۔ دسترخوان پہلے اٹھانا چاہیے اور آپ کو بعد میں اٹھنا چاہیے۔ اب یہ تو، لیکن یہاں پر ایک سوال اور ہو سکتا ہے، آپ کہیں گے کہ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے جب کھانا مہمانداری وغیرہ میں کھایا جاتا ہے تو جو ہے بہت سارے لوگ کھانا کھانے والے ہوتے ہیں، ایک بار میں سارے لوگ فارغ نہیں ہوتے، ایک محفل بیٹھتی ہے پھر وہ اٹھ جاتی ہے، پھر دوسری محفل بیٹھتی ہے پھر وہ اٹھ جاتی ہے، پھر تیسری محفل بیٹھتی ہے، تو بار بار دسترخوان اٹھایا جائے؟ نہیں، تو اس میں یہاں پر حرج لازم آئے گا۔ تو یہ آپ جب گھر میں اکیلے کھانا کھا رہے ہیں، ایک دو لوگ فیملی کے کھا رہے ہیں، ایک آدھ مہمان وغیرہ کھا رہے ہیں، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں، ایسا نہیں بھی کریں گے تب بھی چلے گا، کوئی ٹینشن کی بات نہیں، کوئی کراہت کی بات نہیں ہے۔ مین چیز یہ یاد رکھیں آپ کہ دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا ہے، اور دسترخوان پر جو کھانا گر جائے اس کو اٹھا کر کھا لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ کھانا کھاتے وقت باتیں کرنا چاہیے یا نہیں۔ دیکھیے کھانا کھاتے وقت شور و غل کرنا، زور زور سے باتیں کرنا، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، اور خاموش رہ کر کھانا کھانا یہ یہودیوں کا اور مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ تو ہمیں کون سا طریقہ اپنانا چاہیے؟ دیکھیے جب آپ کھانا کھائیں تو آپ آہستہ آہستہ باتیں کرتے رہیں، دینی باتیں، اللہ و رسول کی باتیں کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، اچھی اچھی باتیں کرتے رہیں، مسجد کے تعلق سے باتیں کر لیں، مدرسے کے تعلق سے باتیں کر لیں، معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کی سدھار کیسے آئے، ہے نا، اس کے بارے میں باتیں کر لیں، پڑھائی کی تعلیم کے بارے میں باتیں کریں آپ، تو آپ کو ثواب ملے گا۔ آہستہ آہستہ ادب کے دائرے میں آپ باتیں کرتے رہیں۔ اب باتیں کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی چغلخوری شروع کر دیں، کسی کی غیبت شروع کر دیں، کسی کی بدی غیبت آپ نے شروع کر دی تو پھر آپ کو گناہ ہوگا۔ تو میرے عزیزو، باتیں کرنا ہے لیکن دینی باتیں کرنا ہے، یہ بات مکمل ہو چکی ہے۔ اب میرے عزیزو، جو کھانا بچ جاتا ہے، جو کھانا بچ جاتا ہے، اس کھانے کا کیا کیا جائے؟
گھروں کے اندر دیکھیے جو کھانا بچ جاتا ہے، سارے لوگوں نے کھا لیا، عورتوں نے بھی کھا لیا، مردوں نے بھی کھا لیا، مہمان جتنے آئے تھے انہوں نے بھی کھا لیا، سارے کے سارے لوگ فارغ ہو گئے، اب کھانا بچ چکا ہے، تو اس کا کیا کرنا ہے؟ ہمارے گھروں کی عورتیں کیا کرتی ہیں، نہ انجانے میں وہ گھورے وغیرہ پہ پھینکوا دیتی ہیں، یا راستوں کے کسی کونے پہ ڈال دیتی ہیں، وہ برا لگتا ہے۔ میرے عزیزو، جو کھانا آپ کے گھر بچے وہ کسی پڑوسی کو دے دیں، وہ استعمال کر لے گا، دعائیں دے گا، لیکن اس میں یہ بھی یاد رہے کہ وہ لینا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے۔ آپ کو یہ خطرہ ہے کہ یار میں دینے کے لیے بھیجوں گا، میرے گھر کی عورت کوئی پڑوس میں دینے کے لیے جائے گی کسی کو، میرے اسلامی بھائی کو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو برا سمجھے کہ لوگ مجھے فقیر سمجھ رہے ہیں، مجھے غریب سمجھ رہے ہیں۔ تو آپ وہاں پر دیکھ لیں، استعمال کرائیں، اس کو کھانے کا اسراف نہ کریں، اس کو برباد نہ کریں، پھینکے نہیں۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ اگر پڑوس میں نہیں دے سکتے تو آپ جو ہے کسی جانور وغیرہ کو ڈال دیں تاکہ وہ کھا لے تو آپ کو ثواب ملے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان تو انسان، اگر کوئی بھوکا ہے اور بھوکے کو کھانا اگر مل جاتا ہے آپ کی طرف سے تو آپ کو بہت بڑا ثواب ہے۔ اچھی صفتوں میں سے ایک اچھی صفت یہ بھی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اچھی صفتوں میں سے ایک اچھی صفت یہ بھی ہے کہ انسان کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دھڑکنے والے دل کے اندر اجر و ثواب رکھا ہے۔ آپ نے کسی بھوکے جانور کو پانی پلا دیا یا چارہ دے دیا اور اس کا پیٹ بھر گیا تو اس پر بھی اللہ آپ کو اجر و ثواب دے گا۔ کتنا بڑا کریم ہے وہ رب، کتنا بڑا رحیم ہے وہ رب۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت اپنے بندے سے اتنی محبت، اتنا پیار فرماتا ہے کہ ماں جتنا پیار کرتی ہے 70 ماؤں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، تو ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اور ایک بات اور بتا دوں میں جاتے جاتے کہ جب آٹا گوندیں آپ کے گھر کی عورتیں یا ہمارے گھر کی عورتیں، تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم ان کو سمجھا دیں کہ دیر تک آٹا گوندیں، دیر تک آٹا گوندنا ہے اور اس کو رکھ دیں تھوڑی دیر، جو اس کی کنی وغیرہ ہوتی ہے، جو سختی ہوتی ہے، وہ ملائم ہو جائے گا، وہ سختی چلی جائے گی، ملامیت اس کے اندر پیدا ہو جائے گی، نرمی پیدا ہو جائے گی۔ جب اس آٹے کی روٹیاں بنائی جائیں گی تو ملائم ملائم روٹیاں آئیں گی، اچھی اچھی روٹیاں آئیں گی، ٹھیک ہے؟ آپ کے پیٹ میں وہ کھانا جب جائے گا تو اس سے بہت بڑا فائدہ، صحت مندی آپ کو عطا ہوگی اللہ کی طرف سے، اس رزق کی برکت سے۔ اللہ تعالیٰ اس رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں سے، آپ کے گھروں سے غربتوں کو، پریشانیوں کو، دقتوں کو دور فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں خوشحالیاں پیدا فرمائے۔ میرے عزیزو، اور جب کھانا کھانے آپ بیٹھیں، جاتے جاتے ایک بات اور میں بتا دوں، کھانا کھانے اگر آپ بیٹھیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ ہمارے بھائی، کچھ ہماری بہنیں، نہ انجانے میں وہ ہاتھ دھوتے ہیں، ہاتھ تو دھونا سنت ہے، لیکن ہاتھوں کو پوچھ لیتے ہیں پھر کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ جو دھوئے جاتے ہیں، اس کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو پوچھا نہیں جائے گا، پوچھنا مت۔ اگر ہاتھوں کو آپ پوچھیں گے تو آپ کے پوچھنے سے آپ کے ہاتھوں کو کیٹاڑو لگ جائیں گے، وہ انہی ہاتھوں سے آپ کھانا کھائیں گے، وہ کیٹاڑو آپ کے پیٹ میں جائیں گے، دقت اور بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ اور جب بیماری پیدا ہوگی آپ اس کا علاج کریں گے، آپ کا پیسہ اٹھے گا، کمی پیدا ہوگی، دقت پیدا ہوگی، غربت پیدا ہوگی۔ تو پہلے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہ پوچھیں، ہاتھ دھونا سنت ہے، ہاتھ پوچھنا سنت نہیں ہے۔ کھانا کھانے کے بعد جب ہاتھ دھلیں گے، منہ وغیرہ دھلیں گے، تو اس کے بعد آپ پوچھ لیں، اب کھانا کھانا نہیں، کھانے سے فارغ ہو گئے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس بات کا آپ خیال رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کھانا کھانے جب بیٹھیں تو آپ بسم اللہ شریف پڑھ لیں یا دعا پڑھیں۔ کھانا کھانے کی دعا پڑھیں، کھانا کھانے سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ پڑھیں، اور کھانا کھانے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی پڑھیں۔ اگر دعا آپ کو یاد نہیں ہے تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ رہے ہیں، اگر یہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو کھانا آپ کھائیں گے، اس کھانے سے آپ کو تندرستی ملے گی، صحت یابی آپ کو عطا ہوگی، بیماریاں نہیں لگیں گی۔ آج کل جو بیماریاں چل رہی ہیں نا، طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کی پریشانیاں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے کاموں کے شروع میں بسم اللہ کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ میرے عزیزو، اگر تم اپنے کاموں میں برکت چاہتے ہو، کاموں کو مکمل کرنا چاہتے ہو، کھانے سے صحت یابی چاہتے ہو، تندرستی چاہتے ہو،
اور مرضوں کو بیماریوں کو دور کرنا چاہتے ہو تو کاموں سے پہلے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا شروع کر دو، انشاءاللہ تعالی آپ کی صحت میں بھی اضافہ ہوگا، طاقت اللہ کی طرف سے آپ کو عطا ہوگی اور آپ کے رزق میں آپ کے کاموں میں برکت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔